الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ویلکم ٹو چینل روحانی پرواز۔ روحانی پرواز میں ہم آپ کو ایک نئے وظیفے کے ساتھ آج پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا روحانی عمل، بہترین عمل، آج کا بہترین وظیفہ اسماء الحسنہ میں سے دعا قبول ہونے کے حوالے سے ہے۔ ہر دعا قبول ہونے کا روحانی عمل، اللہ تعالیٰ کا مبارک اسم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، طریقہ بھی عرض کرتا ہوں، وظیفہ اور اس کی تفصیل بھی پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل پیش کروں، روحانی پرواز کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری تمام تر اسلامی روحانی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملا کرے اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب میں عمل کی طرف آتا ہوں، اب میں روحانی وظیفے کی طرف آتا ہوں۔ یہ روحانی عمل ہر دعا قبول ہونے کا ہے۔ یہ روحانی وظیفہ اسماء الحسنہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک صفاتی ناموں میں سے ایک اسم ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اس اسم مبارک کا معنی بھی تقریباً یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو متوجہ کرنے کے حوالے سے یہ اسم مبارک اپنے اندر بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے کا صرف طریقہ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو متوجہ کرنے کا صرف طریقہ آنا چاہیے۔ وہ تو صالحین اور عشاق ہی بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں کہ اللہ سے لینے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ بھکاری جتنا زیادہ محتاج بن کر، سوالی بن کر، فقیر بن کر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ متوجہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو عجز و انکساری بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محتاج بن کر مانگنا بڑا پسند ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم سارے فقیر ہو، تم سب کے سب فقیر ہو، بے پرواہ ذات، غنی ذات تو میں ہوں جو لائق تعریف ہوں۔ اس لیے انسان کو محتاج بن کر مانگنا چاہیے اور اللہ کے خزانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اللہ کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ جب اپنے خزانوں کا منہ کھولتے ہیں تو دنیا دنگ رہ جاتی ہے، دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا سمیع، یا سمیع، اے سننے والے، اے دکھ سننے والے، اے درد اور غم میں پکار سننے والے، ہر زبان میں پکار سننے والے، ہر وقت پکار سننے والے، اللہ یا سمیع۔ یا سمیع 500 دفعہ چاشت کی نماز کے بعد جس کو کوئی دکھ ہو، جس کو کوئی غم ہو، جس کو کوئی پریشانی ہو، 500 دفعہ چاشت کی نماز کے بعد پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یا اللہ میرا فلاں دکھ، میری فلاں پریشانی، میرا فلاں غم دور فرما، یا میں فلاں کرب، مصیبت، درد میں مبتلا ہوں، مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور نجات عطا فرمائیں گے۔ یا پھر کوئی ایسا مقصد پورا نہیں ہو رہا، ایسی مراد پوری نہیں ہو رہی جس کی آپ کو بڑی تمنا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ اگر مصلحتاً آپ کے لیے وہ چیز بہتر ہوگی تو ضرور دی جائے گی، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ 100 مرتبہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد، زیادہ بہتر مغرب، عشاء یا فجر کے بعد ہے، اس کے علاوہ ظہر اور عصر کی نماز کے بعد بھی یہ 100 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔
100 مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ جب پڑھ رہے ہوں تو کسی سے کلام نہ کریں، کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، یا پھر دعا کا بہترین نعم بدل عطا فرمائیں گے، یا پھر قیامت کے دن تک کے لیے دعا ریزرو کر لی جائے گی۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جن کی دعائیں ریزرو کر لی جائیں گی کل قیامت کے دن تک، جب ان کو قیامت کے دن درجات کی بلندی کی صورت میں جب اجر ملیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہماری کوئی دعا دنیا میں پوری ہی نہ ہوتی اور کسی دعا کا ہمیں کوئی ثمرہ یا پھل نہ ملتا، آج ہم ساری دعاؤں کا اجر پا لیتے ہیں۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کو متوجہ کرو، یقین کے ساتھ بھروسے کے ساتھ اللہ کو متوجہ کرو۔ اللہ ضرور اپنے خزانے کھولے گا۔ جن کے لیے اللہ اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے، حاسدین کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، دنیا حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ جب اللہ کسی کو عزت اور بہترین مقام سے نواز دیتے ہیں تو دشمن افسوس سے صرف انگلیاں منہ میں دبا کر فکر کرتے رہتے ہیں، غم کھاتے رہتے ہیں، حسد کی وجہ سے جلتے رہتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ روحانی پرواز میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے روحانی پرواز کی طرف سے مجھے اجازت عطا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ اللہ حافظ۔